اور انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کیا وہ شیب ابی طالب میں تکلیفیں اٹھائی ہوں، یا کیا وہ طائف کی وادیوں میں اٹھائی ہوں، کیا وہ غزوات میں اٹھائی ہوں، کیا ان کے بچوں نے فیملیز نے تکلیفیں اٹھائی. تو اس سفر میں جو میجورٹی آف ایوریج تھاٹ ہے یہ آپ کو تنگ کرے گی ہی کرے گی، یہ آپ کو تکلیف دے گی ہی دے گی. اگر یہ تکلیف نہ دیں تو آپ حیران ہو جائیے گا. آپ کہے گا اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی رستہ غلط جا رہا ہے یہ، کیونکہ حق کے رستے میں تو ایسے لوگ ٹکریں گے جو آپ کو پتھر بن کے ملیں گے. آپ ان کے سامنے پھول پیش کریں گے، وہ پتھر بن کے ملیں گے. ابھی آپ ان پہ وقت مت ضائع کریں. آپ کے مقاصد بہت بڑے ہیں، یہ بڑے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. آپ کے مقاصد بہت بڑے ہیں، آپ نے چھوٹے لوگوں میں نہیں الجھنا. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کریں. آپ کی آڈینس فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کو کون سا ریٹرن چاہیے لوگوں سے؟ کسی کو آپ کا میسج سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا وہ آپ کو پتھر کی صورت میں لوٹا دیتا ہے ٹھیک ہے باندھ دیا پتھر، یہ تمہارا ضبط ہے. اس پتھر کا اوپر حساب دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے حق میں کیا لکھ دیا. اب میں اگر وہ ورس کوٹ کر دوں بائبل میں سے لوح اور محمد، تو یہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ بائبل میں وہ چیزیں ہائی لائٹ کروں جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، جو میرے رب کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے تو میرا بانڈ کلوز ہوتا ہے ان بردرز آف دا فیتھ کے ساتھ کہ ڈونٹ یو سی دیٹ یور بائبل از مینشننگ دا نیم آف آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. آپ علی الحمدللہ. سر میرا پہلا کوشچن یہ ہے، جو آپ نے وہ حضرت عائشہ والی بات کی تھی اسی کی کنٹینیوشن کے اندر، کہ ایسے میں گروپ کے اندر تھا. آپ نے تو یہ بات کی تھی نا ریسرچ کی پوائنٹ آف ویو سے. میں گروپ کے اندر تھا، وہ گروپ تھا بالکل مطلب مخالف، ایسے کہ حدیث کے خلاف. تو ایسے لوگوں سے جب آپ ریسرچ کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں لے کے چلتے. اور جیسے ہم نے آج وہ اپنے ریلیجن کے سیشن کے اندر دیکھا ہے کہ اس طرح کی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی مس انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اتنی بڑی آگے جا کے وہ ڈیلٹا کریٹ کر دیتی ہے. تو اس چیز کو پھر آپ کیسے دیکھیں کہ آپ ان چیزوں میں پڑھیں ہی نہ یا پڑھیں؟ تو کئی دفعہ بندے کو خود بھی کنفیوژن ہونے لگ جاتی ہے کہ اچھا یہ تھا تو پھر مطلب میں خود کیا کروں. تو اس کو کیسے آپ کریں گے؟ کیونکہ ہم نے آج دیکھا کہ وہ کتنا بڑا نقصان کرتی ہے. جی دیکھیں، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میں نے آج آپ کو وہ ایک چارٹ ڈرا کر کے دیا تھا ڈیموگرافک لینڈسکیپ کا، کہ اس میں ہائر انٹلیکٹ کو میں نے بہت اوپر رکھا تھا اور ایوریج تھاٹ کو میں نے بالکل درمیان کی سطح پہ رکھا تھا. تو جو ایوریج تھاٹ کا بادل ہوتا ہے، میں نے آج آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو کراس کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے انبیاء علیہ السلام معجزے لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. جن کے بارے میں قرآن نے بارہا کہا ہے کہ تم نے نبیوں کو جھٹلایا، تم نے میری نشانیاں جھٹلائیں. یہ ایوریج تھاٹ کا جو میجورٹی ہوتی ہے لوگوں کی، یہ بڑی ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہوتی ہے. یہ حق کے رستے پہ تو آپ کو کانٹوں کی صورت میں ملتی ہے، پتھروں کی صورت میں ملتی ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی بہت تکلیف دہ وقت گزارنا پڑا اس میجورٹی آف ایوریج تھاٹ کو کنونس کرنے میں. سو مچ سو کہ ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ادھر مت جائیے، آپ ادھر جائیں گے یہ لوگ آپ کا استحصال کریں گے، جو مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوگا، آپ مت جائیں آگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بینگ دی رحمت للعالمین، انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا، میرا تو کام ہے ان تک میسج پہنچانا، ہدایت دینا آپ کا کام ہے، جیسے آپ بہتر سمجھیں. اور انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کیا وہ شیب ابی طالب میں تکلیفیں اٹھائی ہوں، یا کیا وہ طائف کی وادیوں میں اٹھائی ہوں، کیا وہ غزوات میں اٹھائی ہوں، کیا ان کے بچوں نے فیملیز نے تکلیفیں اٹھائیں. تو اس سفر میں جو میجورٹی آف ایوریج تھاٹ ہے یہ آپ کو تنگ کرے گی ہی کرے گی، یہ آپ کو تکلیف دے گی ہی دے گی. اگر یہ تکلیف نہ دیں تو آپ حیران ہو جائیے گا. آپ کہے گا اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی رستہ غلط جا رہا ہے یہ، کیونکہ حق کے رستے میں تو ایسے لوگ ٹکریں گے جو آپ کو پتھر بن کے ملیں گے. آپ ان کے سامنے پھول پیش کریں گے، وہ پتھر بن کے ملیں گے. ابھی آپ ریسنٹ دیکھ سکتے ہیں، آج کل میں ہی ہم ایسی طائف کی وادی سے گزر رہے ہیں جی کہ سر. ایک ایوریج تھاٹ جو ہے وہ ہم پر ایوریج سی گفتگو کا پتھر پھینکنے کی ناکام کوششیں بھی کر رہے ہیں. کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو بنے ہی اس لیے ہیں. ہم جس نبی کے رستے پہ آئے اس نبی کے رستے پہ تو ہمیشہ مشکلات ہی آئیں. تو ہم جب چل پڑے ہیں اس رستے پہ، اگر تحقیق کے رستے میں ہمیں مشکلات نہیں آئیں گی تو اس کا مطلب ہم تحقیق کے رستے میں نہیں، ہم تقلید کے رستے میں. تقلید کے رستے میں آسانی ہوتی ہے، سر پھینک کے سر تسلیم خم کر کے جو کہہ رہے مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ. تحقیق کے رستے میں آپ کہتے ہیں نہیں، میں ایسے کسی بھی چیز کو تسلیم نہیں کروں گا، میں حق کو تسلیم کروں اور اس کے رستے میں جتنی مشکلات ہیں ان کو اپنے اوپر لے لوں. تو ایسے بہت سے لوگ پہلے بھی ہمیں ٹکرے، بہت سے لوگ آگے بھی آپ کو ٹکریں گے، بہت سے لوگ ملیں گے. جس
فیس اٹ ایٹ ٹائمس، ان کو ذرا فرملی فیس کریں، ایٹ ٹائمس ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ایٹ ٹائمس گزر جائیں. یہ سب لرننگ کرو ہوتا ہے ہمارا، یہ ساری عمر چلتا رہتا ہے. ہم اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور کچھ بھی نہ سیکھیں تو صبر سیکھتے ہیں. اور صبر سے زیادہ خوبصورت ورچو ہی کوئی نہیں ہے، وصف ہی کوئی نہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی تحقیق کا سفر جاری رکھیں. راستے میں جس قسم کے کانٹے ملیں، پتھر ملیں، پھول ملیں، اس کو اپنا نصیب سمجھ کے اللہ تعالی الحمدللہ کریں اور چلتے جائیں. کوئی مسئلہ نہیں، اپنا سفر جاری رکھیں. لیکن سر اس کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی، مطلب وہ ابھی کر رہا تھی میں نے دھمکیاں فیس کی. میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر آپ بالکل ہی جو ہے وہ آرام سے بات کر رہے ہوں اور اگلا جو ہے آپ کے اوپر چڑھ دوڑے یا آپ کے ایمان کے اوپر بات وہ آ دے یا وہ اس کا ظرف ہے، اس کی تربیت ہے، اس کا خون خاندان ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کا بلڈ ٹرانسفیوژن کر کے خون تو نہیں بدل سکتے. اس کی نہیں تربیت سر، آپ چینج کر سکتے ہیں. ان کے ماں ان کو باپ اس فیس کی کریں، تربیت نہیں ٹھیک کر سکے، آپ کیسے کریں گے؟ ان کو فیس کریں، ان کو جواب دیں، یا ان کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے پھر ان پہ تمہارے لیے وقت تمہارا مت دین، ضائع ہمارے کریں. لیے ہمارا دین. ہاں، ان پہ وقت مت ضائع کریں. آپ کے مقاصد بہت بڑے ہیں، یہ بڑے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. آپ کے مقاصد بہت بڑے ہیں، آپ نے چھوٹے لوگوں میں نہیں الجھنا. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی آڈینس فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کو کون سا ریٹرن چاہیے لوگوں سے؟ کسی کو آپ کا میسج سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا وہ آپ کو پتھر کی صورت میں لوٹا دیتا ہے، کہیں ٹھیک ہے مار دیا پتھر، یہ تمہارا ضبط تھا. اس پتھر کا اوپر حساب دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے حق میں کیا لکھ دیا. بھائی جی گزرتے سر. جائیں. لیکن سر ذہن میں یہ آپ آتا ہے. چھوٹی چھوٹی معمولی ادنا جنگوں کے مجاہد نہیں ہیں آپ. اور ہمیشہ یہ اپنے جو ہوتے ہیں نا، یہ فیملی آف دا پروفٹ کو بھی اپنوں نے قتل کیا نا، کون سے باہر سے آگے مارتے رہے. یہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو پیٹ پیچھے چھرا گھومتے ہیں، جو پتھر دیتے ہیں اور آل فول بولتے ہیں. خیر ہے، کوئی بات نہیں، درگزر کر دیں. انہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. ہم جس نبی کے امت سے ہیں ادھر درگزر کرنا بہت ظرف کی بات ہے اور بڑے وصف کی بات ہے. ہم نے تمہیں درگزر کیا، جاؤ جب تم نے جو کرنا کر لو. میرا سفر بہت بڑا ہے اور بہت عظیم رستے پہ میں ایسے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ وقت نہیں ضائع کر سکتا. ایک آدھا کوئی اپنا پوسٹ، اپنا بیان، اپنا یوٹیوب کے اوپر کلپ دیں تاکہ آپ کا کانشیس بھی سیٹسفائیڈ ہو کہ آئی ریپلائڈ، آئی ریسپونڈڈ ود رسپیکٹ. جو میرا ظرف تھا، جو میری تربیت تھی، میں نے اس کا اس طریقے سے جواب دے دیا جس میں نے اپنا اسرٹیو ٹون بھی دے دی. دیٹ از اٹ. اب رب نے اس کو ہدایت دینی ہے تو دے. ہمارا کام نہیں ہے ہدایت دینا، ہمارا کام تھا میسج دینا. دیٹ از اٹ. نہیں سر، لیکن ذہن میں یہ آتا ہے پھر کہ فار ایگزامپل ایک گروپ کے اندر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ یہ ساری بڑی ہیٹڈ ڈسکشن ہو رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر ذہن میں یہ آتا ہے ادھر 300 اگر بندہ ہے، اگر میں اپنے جسے میں حق سمجھتا ہوں، میں اس سے فار ایگزامپل اسے درگزر بھی کر دوں اور اسے کہوں یار خیر ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تو وہ 300 بندہ سوچے گا کہ شاید یہ جو حق بات تھی یہی غلط ہے. تو ان 300 بندوں کا خیال آتا ہے پھر کہ ان کا پھر یہ میں ان کے لیے ساتھ پھر زیادتی کر رہا ہوں. آپ نے ان 300 بندوں کا سوچنا ہی نہیں ہے، ان 3,000 3 لاکھ بندوں کا نہیں سوچنا. آپ نے رب کا سوچنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے اور کسی بڑے مقصد کے لیے کرنا ہے. اس میں اگر ان 300 بندوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کسی ایک کم فہم شخص کی وجہ سے یا کسی دو تین کم فہم اشخاص کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے وہ 300 لوگ انہی لوگوں کو راس ہے اور وہ ان 300 کو راس ہے. کوئی مسئلہ نہیں. جس نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لے. آپ اس ایسے گروپ میں نمایاں نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ حق بات کرنے والا لڑکا ہے بھائی. یہ کوئی دلائل دے رہا ہے، کوئی حق کی بات کر رہا ہے، کسی ویٹیج کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور باقی تو اپنا ظرف دکھا رہے ہیں جو اس کے ساتھ برا پیش آ رہا ہے. اگر ان 300 لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ 300 کے 300 لوگوں کا معیار ان لوگوں کے برابر ہے. وہ رستہ ہی ترک کر دیں. پھر آپ کسی اور گروپ میں آ جائیں. آپ کو کیا ضرورت پڑے؟ لوگ تو آپ کے پیچھے گروپ جی بنائیں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے گروپ کا ایسے کسی گروپ کا حصہ بننا؟ ویسے بھی اس در پہ نہیں جاتے جو در محبت. وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے، وہ گلیاں چھوڑتے ہیں اور وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، محبت سے جو نہ کھلتے ہوں وہ در چھوڑ دیتے. تو وہ اس طرف جائیں ہی نہ جہاں پہ آپ کو عزت نہ ملے. میں مومن ہوں، مومن کے بڑا عزت وقار ہوتا ہے. اگر تم لوگوں کو عزت سے پیش نہیں آ سکتے تو میرا رستہ ہو رہا ہے، تمہارا رستہ ہو. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. آپ بڑی جنگ کے مجاہد ہیں. ابھی آپ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے محاذ پہ کھلانا ہے. آپ یہ سیکھنے کے کچھ رنگ ہیں، لرننگ کرو میں جہاں سے آپ نے کچھ سیکھنا ہے اور آگے چلے جانا ہے. یہ یہیں رہ جائیں گے، آپ بہت آگے چلے جائیں گے، بے فکر رہو. تو میرے 2 اور کوشچنس تھے. وہ ایک یہ تھا کہ جب ہم ڈیموگرافک ڈیٹا کے اوپر اپنی کوئی بھی بات کریں گے تو جی جی
جب ہم کوئی بھی بات کریں گے، ہم کوئی بھی بات بغیر کسی ڈیزائن کوئی بات کیے اور اپنے سے ہی بس بھولی جا رہے ہیں، ہم نے کوئی ایک بات سیکھ لی ہے اور اس کا پورا نالج نہیں ہے، اور اب ہم اسے اپنے چینل کے اوپر یا اپنی کسی بھی آئی ڈی کے اوپر سے پوسٹ کر دیتے ہیں، تو کیا اس سے کوئی ایک نئی آئیڈیالوجی تو نہیں بنے گی؟ ایک نئی آئیڈیالوجی اس سے کریٹ ہو جائے میری کسی بات سے، اور پھر وہ جو ہے اس کے پیچھے میتھولوجی چاہے وہ اسلام کی ہی ہو، تو اس سے تو بیسیکلی اس مس انٹرپریٹیشن سے ایک بہت بڑا ڈیلٹا نہیں کریٹ ہو جائے گا؟ تو اس کے اندر ہم کیسے وہ بیلنس کریٹ کریں گے اپنے ڈیموگرافکس ڈاٹا کے اندر بھی، دیکھیں، ڈیموگرافکس کے اندر آپ بھی؟ کی غلطی کی گنجائش تو انسان کی زندگی میں ہر وقت رہتی ہے. آپ کی انٹینشن اگر ٹھیک ہے اور اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس غلطی کا ازالہ ہوتا ہے، آپ اس پوسٹ کو واپس کر لیتے ہیں، اس کی پوسٹ کی تردید کر دیتے ہیں. اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں. آپ جب تک میل انٹینشن کے ساتھ، کسی بری نیت کے ساتھ کوئی کام نہیں کر رہے، تب تک تو آپ روزے کے حالت میں بھول کے کھانا بھی کھا جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس لیے ایسی کوئی اس چیز کا فکر مند مت ہو جب تک آپ کی نیت ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے بیچ میں کچھ پوسٹ ایسی چلی بھی جاتی ہے جس سے کسی کوئی رنگ ایسا بکھر جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی تردید ڈال دیجیے. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. تمام علماء جو ٹھیک ہیں، ہے. بڑے لیول کے علماء بھی اپنی ہی کتب کی اگلے ایڈیشنز میں اپنی سرٹن چیزوں کو ریفیوٹ کر دیتے ہیں کہ اب میں علم کے اس سطح پہ ہوں کہ میں نے جو پہلے سمجھا تھا وہ ویسا نہیں ہے، اب میری تحقیق نے مجھے کچھ اور حقائق آشکار کیے ہیں مجھ پر، تو اب میں پچھلے ایڈیشن کی فلاں چیز کی تردید میں یہ چیز ڈالتا ہوں یا اس کو مزید اپ ڈیٹڈ ورژن میں یہ چیز ایڈ کرتا ہوں. تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ پارٹ آف لائف ہے، پارٹ آف دا ٹریول ہے. جس سفر پہ آپ ہیں اس سفر میں یہ ساری زندگی چلتا رہے گا آپ کے ساتھ. بس اس وقت اپنا کریج کے ساتھ اس کو فیس کیجیے گا اور ایکسیپٹ کیجیے گا. جہاں آپ کو کوئی افضل ترین چیز ملتی ہے تو آپ بتا دیجیے گا کہ مجھے اب افضل ترین جو چیز یہ نظر آتی ہے میرے شعور کے مطابق، اب یہ چیز افضل ہے، تو جو میں نے پہلے کی تھی میں اس کی تردید میں یہ چیز سامنے پیش کرتا ہوں، یا اس کی اپ ڈیٹڈ ورژن یہ پیش کرتا ہوں، یا وہ میں اریز کرتا ہوں یا ریموو کرتا ہوں. اب میں اس چیز کو بہتر شعوری اعتبار سے بہتر چیز سمجھتا ہوں، بہتر فلسفہ سمجھتا ہوں، بہتر کانسیپٹ سمجھتا ہوں. کچھ کہہ کہ آپ آرام سے اپنے آڈینس کو مطلع کر سکتے ہیں، اور آڈینس بڑی اس چیز کو ریکگنائز کرتی ہے، بڑی سمجھدار آڈینس ہوتی ہے. وہ دیکھ لیتی ہے کہ اچھا اگر ان کو کوئی چیز پہلے کچھ کسی سٹینس پہ تھے، اب ان کو کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا ہے، تو آڈینس ایکسیپٹ کرتی ہے. اور جو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو چھوڑیں، وہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو سر تھرڈ اور لاسٹ یہ تھا کہ آپ بائبل بہت زیادہ مطلب نا بہت زیادہ نہیں مطلب ساتھ ساتھ آپ بائبل بھی کوٹ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو میں کیا آنسر کروں جو یہ کہتے ہیں کہ بائبل تو ایک ایسی بک ہے جو مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کیا اس کے حوالے سے کوئی سند ہے ہمارے پاس، ان سے کہیں اور پھر دریا باشی جو ہے. ان سے کہیں پھر ایمان مفصل میں سے یہ ایسپیکٹ نکال دیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ کا ایسپیکٹ نکال دیں اپنے ایمان مفصل میں سے. مجھے تو میرے ایمان کا تو حصہ ہے وہ، میرا ایمان مفصل مکمل ہی نہیں ہوتا اگر میں اپنے آسمانی کتب کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا. تو میرے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر میں بائبل پہ ایمان نہیں لاتا. تو اب بائبل میں کون سے ایسے رنگ ہیں جو میرے قرآن کے ساتھ کوئنسائڈ ہوتے ہیں، میں خالی انہی رنگوں کی نشاندہی کرتا ہوں. بلکہ بائبل کے کچھ پوائنٹس کا آج بھی میں نے ان کے جی کچھ جی پوائنٹس کوسچن کیا کہ بھئی قرآن جن چیزوں کی تردید کر دیتا ہے، اس کتاب کو اپنی کتاب کا حصہ سمجھ کے، اپنی کتاب کا پچھلا ورژن سمجھ کے جب ان کے کوئی اپ ڈیٹڈ ورژن لاتا ہے تو قرآن پڑھنے والے کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاں فلاں چیز رد کر کے اپ ڈیٹڈ ورژن کی فائنل ٹیسٹمنٹ کی چیز کو افضل سمجھ کے اس میں سے فلاں چیزیں اریز کر دے یا ریفیوٹ کر دے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2-3-4 بلین عیسائی جو ہیں یہ کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ یہ کیا آپ کے نبی کے ماننے والے نہیں ہیں؟ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی نہیں؟ آپ نے ان تک اپنا میسج نہیں پہنچانا؟ آپ نے آپس میں مسلمانوں میں آپس میں کھیلتے رہنا، لڑتے رہنا، ایک دوسرے کے فرقوں کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر کافر کا تکفیر کرتے رہنا ایک دوسرے کی. آپ کے بھائی منتظر ہیں کہ آپ ان تک قرآن کی تعلیمات کب پہنچائیں گے اور ان کی بائبل میں موجود وہ چیزیں کب اپ ڈیٹ کریں گے جو آپ کے قرآن نے آپ کے اوپر واجب کر دی ہیں کہ اپ ڈیٹ کرنی. جی. یہ ہمارا فرض تھا. ہم نے ان کتابوں کو رد کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اپنے ایمان کی ڈیفینیشن میں سے نکال دیا، جبکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ان کتابوں پر جب تک ایمان نہیں لاتے. جی. لیکن سر پوائنٹ یہ نہیں، پوائنٹ یہ تھا کہ
کتاب پہ تو ایمان لے آئے, جو اس کے اندر لائنز لکھی ہیں, آیات لکھی ہیں, ہمارے پاس اس کی سند نہیں نا ہے. یہ تو ایمان ہے کہ وہ کتاب تھیں, نبی کے اوپر میں آپ کو آئی تھیں, سند دے رہا لیکن ہوں, اس کے اوپر میں آپ کو جی سند کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی ٹھیک ہے ورس بائبل کی قرآن کی کسی ورس کے ساتھ کوئنسائڈ ہو جاتی ہے, وہ ٹھیک ہے ورس آتھینٹک ہو جاتی ہے, وہ اس کو سند مل جاتی ہے. قرآن پاک بائبل کی ایک ایک ورس کو مستند ثابت کرنے کے لیے آیا کہ جو ورسز بائبل میں اور قرآن پاک میں مشترک ہیں, ایک جیسی ہیں. جو گفتگو قرآن پاک کر رہے ہیں, اگر بائبل میں ایسی کچھ آیات آپ نکال لیتے ہیں, حدیث نکال لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حصہ آتھینٹک ہے بائبل کا. ابھی بھی جو چیزیں پھر قرآن پاک نے ریفیوٹ کر دیں کہ بائبل میں یہ فلاں فلاں چیزیں جو ہیں یہ اس کی ہم قرآن پاک تردید کرتا ہے, تو وہ حصہ ہے جو جس کو آپ نے تحریف سمجھنا ہے. میں نے ٹھیک ہے کل بھی ایک ورڈ سنائی کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ I have so much to tell unto you but your minds are not prepared. اسی میں مسئلہ کیا سر. In time he will come. یہ تو نشاندہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کر رہی ہے بائبل. یہ تو جو ہمارے عیسائی بردرز ہیں وہ میری اس بات سے متفق ہی نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے آپ نے آیت تو ہماری بائبل کی سنائی ہے, لیکن اس میں جو ہی کا ذکر ہے وہ ہولی اسپرٹ کا ذکر ہے. تو میں کہتا ہوں I beg to differ. یہ جو ہی کا ذکر ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, کیونکہ اس میں جی انہیں کی ایک گاسپل ہے جس گاسپل میں آگے چل کے یہ لکھا ہے his name will be احمد علیہ الصلوۃ والسلام. جی گاسپل آف بارنبس ایک کتاب ہے, گاسپل آف بارنبس, اس میں باقاعدہ طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تحریر کرتا ہے. پھر میں نے آپ لوگوں سے کسی ایک سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ آج بھی ویلنگ وال کے سامنے جب یہودی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک آیت بار بار دہراتے ہیں جس میں الہم اینڈ محمدم بولتے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں؟ الہم محمدم جی بولتے ہیں. ایسے ایسے کر کے ویلنگ وال کے سامنے پڑے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے بند رکھے ہیں تو بند رکھے ہیں, ورنہ کوئی الہم بھی بولے اور محمدم بھی بولے اور پھر بھی اسلام نہ قبول کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے کوئی رکاوٹ ہے جو اس کو روک رہی ہے, اور سب کچھ اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے نکلوا دیا. یہ بائبل کی ورڈز کوٹ کر رہے ہیں وہ الہم محمدم. جی اب میں اگر وہ ورڈز کوٹ کر دوں بائبل میں سے الہم اور محمدم, تو یہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ بائبل میں وہ چیزیں ہائی لائٹ کروں جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں, جو میرے رب کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے تو ٹھیک ہے میرا بانڈ کلوز ہوتا ہے ان بردرز آف دا فیتھ کے ساتھ کہ ڈونٹ یو سی دیٹ یور بائبل از مینشننگ دا نیم آف آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو اگر کسی کو گروپ میں پھر بھی اعتراض ہے تو یہ وہی گروپ ہے, یہ انہی لوگوں کا گروپ ہے جن لوگوں کو آپ سمجھ میں نہیں آ سکتے, جو اس ایوریج تھاٹ کے بادل میں قید ہے. آپ ان سے الجھیے مت. آپ کے یار اگر جی جی تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی گفتگو تو تم لوگوں کو قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا. وہ بیچارہ بائبل کوٹ کر رہا ہے تو بائبل میں سے بھی وہ ورسز کوٹ کر رہا ہے جو قرآن میں موجود ہے. تم لوگوں کو وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی جو انگریزی میں وہ کوٹ کر رہے تو تم لوگوں کو عربی کیا سمجھ میں آنی ہے. جی So that's okay. Let this be a part of the parcel of راہ حق. راہ حق پہ مشکلات واجب ہیں. جی سر, میں بعد میں یہی سوچا تھا, میں نے کہا مشکلات آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ ساتھ ہی ہمارے ساتھ اللہ خیر کرے گا. جی 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 جی, یہ مولا علی کا کال ہے نا کہ اگر جی جی راستہ بہت آرام دہ ہے, اسموتھ ہے, سمجھ لو کہ تم غلط راستے پہ. جی